بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا العربیۃ من القرآن الکریم میں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 13 ہے، اور ادارہ مرکز المعارف کی مشغولیات کی وجہ سے پچھلے کئی دن سے سبق ریکارڈ نہیں کر سکا۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے اسباق اس عرصے میں اچھی طرح سنے بھی ہوں گے، یاد کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق نہیں سنے ہیں تو آپ ضرور پچھلے 12 سبق سننے کی کوشش کریں، سنیں اور یاد بھی کریں۔ آج کے سبق میں ہم نے قرآن کریم کی پہلی آیت لی ہے۔ پہلی آیت سے مراد وہ آیت ہے جو سب سے پہلے اتری تھی۔ یوں تو قرآن کریم میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ آیت لکھی ہوئی ہے، مگر نازل ہونے اور اترنے کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ آیت اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت 30ویں پارے کی سورہ علق کی آیت ہے۔ اقرأ، اگر آپ نے پچھلے سبق پڑھے ہیں، سنے ہیں، اور اگر نہیں سنے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ وہاں جا کر ضرور سنیں۔ اگر سنے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیچھے ہم نے فعل کی 3 شکلیں پڑھی تھی۔ قرأ، اس نے پڑھا، یقرأ، وہ پڑھتا ہے، اقرأ، تو پڑھ۔ تو اقرأ وہی فعل کی تیسری شکل ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ اس کا معنی ہے تو پڑھ۔ بسم میں جو با آیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں اس کا مطلب بھی سمجھا۔ با یا بی، جو بی پڑھا جاتا ہے، بی اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا سے، ذریعے۔ یہ ترجمہ اس کا ہوا کرتا عموماً۔ اسم معنی نام، اسم نام کو کہتے ہیں۔ اسمی میرا نام، اسم کا تیرا نام۔ الذی، الذی یہ کیا چیز ہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو آنے والے کسی سبق میں کریں گے۔ اور الذی کے ملتے جلتے یا الذی کے خاندان کے اور کون کون سے الفاظ ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ آنے والے کسی سبق میں گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ سمجھیں گے، الذی جس نے، الذی کا معنی جس نے یا جو بھی ترجمہ ہوتا ہے، جو یا جس نے، یہ ترجمہ ہوا کرتا ہے۔ خلق، اس نے پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا۔ دوسری شکل آئے گی یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا۔ تیسری شکل ہوگی اخلق، اخلق تو پیدا کر۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا ترجمہ ہوا آپ پڑھیے، تو پڑھ، یعنی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اس لیے اللہ رب العزت تو یوں فرماتے ہیں اقرأ تو پڑھ، مگر ہم اردو میں یوں کہیں گے آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بسم ربک، ربک تیرا رب، ربی میرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب کا رب۔ یہ ہم پچھلے کسی ایک سبق میں پڑھ چکے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پڑھ یا آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس چیز کو پیدا کیا یہ نہیں ذکر کیا ہے۔ تو اقرأ اور اسم الذی اور خلق، ان لفظوں کے معنی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ یہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ آئے ہیں، دوسرے لفظوں کے ساتھ جڑ کر کے مل کر کے آئے ہیں، کہیں کسی کے ساتھ اور کہیں کسی کے ساتھ مل کر کے آئے ہیں، مگر ان کے معنی یہی ہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھیں تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت
آپ قرآن کریم کی الفاظ میں معانی میں غور کرنا بھی سیکھیں۔ اب ہم اس اقرأ کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ لگا کر کے یہی جملہ اپنے طور سے بول سکتے ہیں۔ اقرأ کا معنی ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو اب رب کے نام سے ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں کہنا ہے کہ لکھیے اپنے رب کے نام سے تو کہیں گے اکتب بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے لکھیے جس نے پیدا کیا۔ اگر ہمیں کہنا ہے کہ اپنے اس رب کے نام سے عبادت کیجیے تو کہیں گے اعبد بسم ربک الذی خلق، اعبد بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے عبادت کیجیے جس نے پیدا کیا۔ اگر ہمیں کہنا ہے اپنے اس رب کے نام سے ذکر کیجیے جس نے پیدا کیا تو کہیں گے اذکر بسم ربک الذی خلق، اذکر، اپنے اس رب کے نام سے ذکر کیجیے جس نے پیدا کیا۔ اگر ہمیں کہنا ہے اپنے اس رب کے نام سے پیجیے جس نے پیدا کیا تو کہیں گے اشرب بسم ربک الذی خلق، اشرب بسم ربک الذی خلق، اکتب بسم ربک الذی خلق، اعبد بسم ربک الذی خلق، اذکر بسم ربک الذی خلق، اشرب بسم ربک الذی خلق۔ تو اس طرح ہم اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس کے الفاظ، کلمات، معانی خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، ہمیں اس کے مزاج کو سمجھنا ہے، اس کی بناوٹ کو سمجھنا ہے، اس کی ساخت کو سمجھنا ہے، اور یہ غور کرنے سے، الفاظ میں، کلمات میں غور کرنے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو آج کا سبق بس اتنا ہی، یہ چاروں جملے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ قرآن کریم کی ایک ہی آیت پہ، یہ قرآن کریم میں تبدیلی یا بدلاؤ نہیں ہوا ہے، یہ بس ہم اپنے طور سے ایک بات کہتے ہیں کہ اپنے رب کے نام سے لکھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے ذکر کیجیے، اپنے رب کے نام سے پیجیے، اپنے رب کے نام سے کھائیے، اپنے رب کے نام سے عبادت کیجیے۔ یہ سب کچھ اگر کہنا ہو تو ہم اس طرح کہیں گے۔ الفاظ اور کلمات قرآن کریم کے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ پیچھے جتنے بھی الفاظ گزرے ہیں وہ خوب اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور نئے الفاظ جتنے بھی آئیں خوب یاد کریں، ہو سکے تو کاپی میں بھی لکھیں۔ آج بس اتنا ہی، وداع چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دوانی ڈانی، جودھ پور، راجستھان۔